السلام علیکم ناظرین۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس جیسا کوئی کلمہ نہیں۔ یہ بہت اونچا اور عظمت والا کلمہ ہے۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ زبان پر نہایت ہی ہلکا مگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو دنیا کا کوئی ترازو اس کا وزن تول نہیں سکتا، بلکہ اس کلمے کو تولنے کے لیے ایجاد ہی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی آئندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا زندہ معجزہ ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، جن میں سے ایک ستون کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام میں اس کلمے کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے۔ جو سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اسے اس کلمے کی بدولت بہت ہی زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بے حد فضیلتیں وارد ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ ناظرین، سارے کے سارے دین کا دار و مدار اسی کلمہ توحید کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کا افضل الذکر ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں کثرت سے اس کی فضیلتیں اور برکتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو افضل الدعاء اس لحاظ سے فرمایا کہ کریم رب کی حمد و ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے اپنے مشاہدے میں یہ بات کبھی نہ کبھی تو دیکھی ہوگی کہ کسی مالدار اور دولت مند آدمی کی تعریف میں جو اس کی تعریفوں اور اچھائیوں کے پل باندھے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ خوش ہو کر کچھ نہ کچھ اسے دے ہی دے، تو اس کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی ایسی بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام اور عارفین اس کلمے کا کثرت سے اہتمام فرماتے ہیں اور تمام اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور جتنا ممکن ہو اس کی کثرت کراتے ہیں، کیونکہ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد منافع معلوم ہوئے وہ کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک بزرگ سید علی بن میمون کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کی خدمت میں ایک معروف و مشہور عالم دین جن کا نام شیخ علوان تھا، وہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ صاحب کو سارے مشاغل یعنی درس و تدریس اور فتوے وغیرہ سے روک دیا اور ان کا سارا ٹائم ذکر کرنے میں مشغول کر دیا۔ اب عوام کا تو کام ہی اعتراض کرنا اور گالیاں دینا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ صاحب کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کسی وقت میں کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں اس کو بھی منع فرما دیا۔ پھر تو پوچھنا ہی کیا، اس کے بعد سید صاحب پر زندگی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، پر سید صاحب نے کوئی پرواہ نہ کی اور لوگوں کی انتہائی کڑوی باتیں سنی۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد شیخ صاحب پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا۔ تب سید صاحب نے فرمایا اب کلام اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دو، تو سید صاحب کے کہنے پر شیخ نے کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر ایسے علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا۔ اس کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کرنے کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے میں بہت تاثیر ہے۔ اب تاثیر ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ پاک کلمہ دین کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے، تو اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی اور ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا دار و مدار بھی اسی کلمے پر ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ مشہور حدیث تو سنی ہی ہوگی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر موجود ہو۔ ناظرین، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اب بس کلمہ طیبہ کے چند بڑے اور خاص فضائل و فوائد بتا کر ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ میرا یقین مانیے کہ ویڈیوز تھوڑی بھی لمبی ہو جائیں تو مجھے کوئی شوق نہیں ویڈیو کو لمبا کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھانے میں کافی وقت نکل جاتا ہے، اگر وقت نہ لگایا جائے تو پھر بات کی کچھ ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آ سکے گی، اس لیے مجبوری ہوتی ہے ویڈیو لمبی ہو جائے
تو آپ کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے ایڈوانس میں شکریہ۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے تو اس شخص کو ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا باکثرت ورد کرنے سے دل کو تقویت ملتی ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور یوں وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اسے دنیاوی طور پر یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے وقت میں، اس کی جان، اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر کامل و پختہ بھروسہ نصیب ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں بہت طاقت ہے۔ جو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا وزن اتنا ہوگا کہ 7 زمین 7 آسمان اور اس کے درمیان جو موجود ہے وہ سارا کا سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسری طرف اخلاص سے پڑھا جانے والا کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اس کلمے میں یہ خاصیت ہے کہ یہ زبان پر نہایت ہی ہلکا مگر ترازو پر نہایت بھاری ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔